بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی واقعہ شیئر کر رہی ہوں وہ قرآن پاک سے ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک بڑے انوکھے اور بعض اوقات دل دہلا دینے والے واقعات ہمیں بیان کرتے ہیں۔ آئیے آج ایک ایسی گائے کے بارے میں سنتے ہیں جو دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہیں۔ اس گائے کا تذکرہ قرآن مجید کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے، بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی ایک حصہ یہ سوتا تھا، ایک حصے میں یہ عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 رقم اپنی ذات پہ خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کو چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔
یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب لوگ اس لڑکے کی گائیں کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائیں تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی دم یا ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بولا، میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور وہ مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہوا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 69 تا 73۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بولے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ گائے کیسی ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں خدا حکم دیتا ہے۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کہ زمین جوتے نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے، اب آپ ہی بات لائیں۔ تو پھر اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وہ معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا، اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تم عقل ہو۔ اس قرآنی واقعے سے بہت سی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آئیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو، اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس مرد صالح نے اپنی اولاد پہ شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا اولاد پہ شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتے ہیں۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال کر دیا۔ خداوند قدوس کے احکام پہ بحث اور کریدنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث کی اور کریدنا شروع کیا کہ گائے کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں
किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई, ना आइंदा होने की उम्मीद है। एक और बात, जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देते हैं, अल्लाह ताला भी इसकी हिफाजत फरमाते हैं और इसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाते हैं। हमें भी अपने माल, अपनी औलाद, हर चीज़ को अल्लाह ही के सुपुर्द कर देना चाहिए। क्या ही प्यारी आयत है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। एक और बात जो इससे समझ आती है कि जब हम अपने अहले अयाल को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह ताला इसके अहलो अयाल की ऐसी हिफाजत और परवरिश फरमाते हैं कि जो किसी की सोच में भी नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा, इसको गम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए फरमाया तासुरुन नाज़रीन कि वो देखने वालों को खुश करती। वल्लाहु ताला।